جو جلدی حافظ قرآن پڑھتا ہے نا، آپ سنتے ہیں کہ قرآن کریم کے ایک حرف پر کتنی نیکی ہیں بھائی؟ 10 نیکی ہوتی ہیں. ایسی ہے نا. اگر کوئی حرف سمجھ میں ہی نہ آئے، کوئی حرف حافظ قرآن کی زبان سے ادا ہی نہ ہو، اس میں نیکی ملے گی؟ بتاؤ. ہم نیکیوں کو ضائع کر رہے ہیں، پھر اسی طریقے سے ہم نیکیوں کو لوگوں تک پہنچا رہے ہیں. اسی طریقے سے جلد بازی میں بہت سارے الفاظ آدمی کھا جاتے ہیں، بہت سارے الفاظ سمجھ میں ہی نہیں آتی ہے، بہت سارے الفاظ زبان پہ چڑھتے ہی نہیں ہیں. جلد بازی میں ایسا ہو جاتا ہے کہ نعوذ باللہ زبر کی جگہ زیر پڑھ دیتا ہے، پیش پڑھ دیتا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا، معنی بھی تبدیل ہو جاتا ہے. یہاں تک کہ نماز بھی کیا ہو جاتی ہے؟ فاسد ہو جاتی ہے. جب نماز فاسد ہو گئی تو بتاؤ بھائی اللہ تعالیٰ کی برکات نازل ہوں گی، رحمتیں نازل ہوں گی؟ تو اس لیے میرے عزیزو، ہم نے قرآن کریم کو سنانا بھی ہے، اور سنانا بھی آہستہ آہستہ ہے. جس طرح کہ اللہ کریم نے قرآن میں کیا فرمایا؟ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ ترتیلا، کہ قرآن کریم کو ٹھیر ٹھیر کر آہستہ آہستہ پڑھو. یہ بہت ماشاءاللہ خوشی کا موقع ہے، اور بہت ہی انوکھی محفل اور مجلس ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ انسان کی زندگی کے اندر مختلف مواقع ایسے آتے ہیں کہ جن کو خوشی کا موقع کہا جاتا ہے. ایک موقع یہ ہوتا ہے کہ جب بچے کی ولادت ہو کسی کے گھر کے اندر، تو وہ سارے گھر والے خوش ہو جاتے ہیں. اسی طریقے سے وہ بچہ آگے جا کر اس کی شادی کر دیتے ہیں، تو شادی کے اندر بھی سارے خوش ہوتے ہیں. پھر آگے جا کے ایک وقت ایسا آتا ہے کہ جب بچہ اپنے پاؤں پر کھڑا ہو جاتا ہے، تو پھر بھی سارے گھر والے یہاں تک کہ رشتہ دار بھی خوش ہوتے ہیں. اور انہی مواقع میں سے ایک موقع یہ ہے کہ جب بچہ اپنے قرآن کو سینے میں محفوظ کر کر باپ کے سامنے مصلی پر قرآن سناتا ہے، تو اس سے بڑا خوشی کا موقع کوئی نہیں ہوتا. اللہ کی قسم، یہ اتنا بڑا خوشی کا موقع ہے کہ اس پر ایک چھوٹا سا واقعہ ہے. القصص الرائعہ ایک عربی کی کتاب ہے. اس کتاب کے اندر ایک واقعہ لکھا ہے، اتنا پیارا واقعہ ہے کہ آپ اگر سنیں گے شاید ہو سکتا ہے کہ ہماری آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں. کہ ایک شخص تھا، اس کے ہاں 4 بچے تھے، ان میں سے 3 بیٹیاں اور 1 بیٹا تھا. اور وہ شخص بڑی اپنے دل کے اندر آرزو اور تمنا اور جستجو رکھتا تھا کہ ربا کہ میری 3 بیٹیاں ہیں، ان کے نصیب اچھے کرنا، اور ایک جو میرا بیٹا ہے میں چاہتا ہوں کہ میرے آنکھوں کے سامنے، میرے سامنے قرآن کا حافظ بن جائے، یہ حافظ قرآن بن جائے اور میرے سامنے یہ مصلی سنائے، کہ میں اتنا خوش ہوں گا کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک مجھے مل گئی، محسوس ہو گئی. ہوتا پھر کیا ہے کہ وہ بچہ اسکول کی تعلیم حاصل کر رہا ہوتا ہے، ساتھ ساتھ میں جیسے کچھ وقت کے لیے مدرسے چلے جاتا ہے. اس کے والد کو بیچارے کو فالج کا اٹیک ہو جاتا ہے. پھر اسی دوران وہ اپنی ساری پڑھائی وغیرہ سب چھوڑ کر کاروبار کی طرف نظریں گھماتا ہے، اس کی طرف توجہ دیتا ہے. پھر کاروبار کی طرف چلا جاتا ہے، تو پہلے دن جب جاتا ہے وہ کام کر کر آتا ہے، مزدوری کر کر مزدوری لے کر آتا ہے، تو اپنی والدہ کے ہاتھ میں وہ پیسے تھماتا ہے جو اس کو ملتی ہے مزدوری. تو اس کی والدہ کہتے کہ نہیں بیٹا آپ اپنے والد کے ہاتھوں میں تھمائے تاکہ ان کو خوشی ہو. انہوں نے کہا اماں میں یہ پیسے اپنے والد کے ہاتھ میں تھما نہیں سکتا، کہ میرے والد بڑے ہیں میں چھوٹا ہوں، اور اصول یہ ہے، ضابطہ یہ ہے کہ بڑے کا ہاتھ اوپر ہو تو اچھا لگتا ہے، چھوٹے کا ہاتھ نیچے ہو تو اچھا لگتا ہے، کہ مجھے اچھا نہیں لگے گا میں اپنے ہاتھوں سے اپنے والد کے ہاتھوں کے اندر یہ پیسے تھماؤں. انہوں نے کہا اچھا اب کیا کریں؟ انہوں نے وہ پیسے اپنی والدہ کو دیے. اپنی والدہ سے کہا کہ اماں تم ایسے کرو کہ یہاں پر اس کے سرانے رکھ دو میری والد محترم کے. جب ان کے سرانے رکھ دیے گئے وہ پیسے، جب ان کے والد محترم نے کروٹ بدلی، دیکھا کہ یار یہ کچھ پیسے رکھے ہوئے یہاں پر. انہوں نے پوچھا کہ یہ کس کے پیسے ہیں، یہ کس نے دیے ہیں اور کس نے رکھے ہیں یہاں پر؟ انہوں نے کہا آپ کا جو بیٹا ہے یہ پہلے دن آج مزدوری کرنے گیا تھا، وہاں سے ان کو یہ پیسے ملے. انہوں نے کہا اپنے والد محترم کو دینا چاہتا ہوں، اور یہ کہ میں ان کے ہاتھوں میں دینا نہیں چاہتا، میں چاہتا ہوں کہ اس انداز میں دوں کو میرا ہاتھ نیچے رہے، میرے والد کا ہاتھ اوپر رہے. ادب کا خیال دیکھنا آپ یہاں پر. پھر جب وہ ان کو پیسے والد نے اٹھائے، اٹھانے کے بعد جھولی اٹھائی، اٹھانے کے بعد کہا، آسمان کی طرف دیکھا، دیکھنے کے بعد کیا ربا کہ میں تو چاہتا تھا کہ میرا بیٹا حافظ قرآن بنے، میری ابھی بھی یہی امید ہے، لیکن کیا کروں ربا آپ کی طرف سے یہ فیصلہ ہو چکا ہے، مجھے فالج کا اٹیک ہو چکا ہے، اب میں کچھ کرنے کے قابل نہیں رہا، لیکن میری تمنا ابھی بھی اللہ یہی ہے.
پھر یہ الفاظ کہے، پتہ نہیں کیا اللہ کو منظور ہوا تھا۔ حدیث میں آتا ہے نا، ثلاث دعوات مستجابات لا شک فیہن، کہ 3 دعائیں ایسی ہیں کہ جن کے اندر اللہ کریم ان کو کبھی رد ہی نہیں فرماتے، شک ہی نہیں ان کے رد ہونے کے اندر، قبول ہی ہوتی ہیں۔ ان میں سے ایک والد کی دعا ہوتی ہے، والدہ کی دعا ہوتی ہے، والدین کی دعا ہوا کرتی ہے، کبھی اللہ کریم اس کو رد نہیں فرماتے۔ اس سے ہمیں ایک سبق یہ بھی ملتا ہے کہ کبھی بھی والدین اپنے اولاد کو کبھی کتنا بھی تنگ کروں، کبھی بد دعا نہ دیں، کبھی بھی بد دعا نہ دیں، دعاؤں کے ساتھ ان کو رخصت کریں، کوئی بات نہیں، آج نہیں کل سمجھ جائے گا، کل نہیں پرسوں سمجھ جائے گا، آخر سمجھ جائے گا، غصہ ضرور کریں لیکن بد دعا کبھی مت دیں۔ چلو یہ تو بات یہاں پر آئی تو نقطہ بتا دیا، آگے چلتے ہیں۔ تو پھر انہوں نے یہ جھولی اٹھا کر اللہ کے کریم کے سامنے یہ دعا کی۔ چند ہی مہینوں کے بعد ان کے والد کا انتقال ہو جاتا ہے۔ انتقال کے بعد وہ بچہ کیا کرتا ہے کہ صبح سے لے کے شام تک مزدوری کرتا ہے، رات کو مسجد کے امام صاحب سے قرآن کریم پڑھتا ہے، چند ہی لمحوں کے اندر قرآن کا حافظ بن جاتا ہے۔ اس کے بعد پھر اسی امام سے عربی گرامر، صرف نحو وغیرہ پڑھتا ہے، پھر وہیں سے شروع کرتا ہے اپنا علم کی جو پیاس کو بجھانے کا، وہیں سے شروع کرتا ہے، یہاں تک کہ کچھ عالم کا درجہ حاصل ہو جاتا ہے۔ پھر اسی طریقے سے یہاں تک کہ پی ایچ ڈی حاصل کرنے کے لیے، دکتورا کی جو ایک ڈگری ہوا کرتی ہے ہمارے ہاں، اس کو حاصل کرنے کے لیے سورہ کہف کی تفسیر لکھتا ہے۔ جب وہ تفسیر لکھتا ہے کہ چند دنوں کے بعد ایک بہت بڑی عرب کے علاقے کے اندر ایک سیمینار منعقد ہوتی ہے، اس کے اندر اس شخص کو بلایا جاتا ہے، اس نوجوان بچے کو بلایا جاتا ہے، وہاں پہ سارے ان کے بڑے بڑے اساتذہ مشائخ موجود ہوتے ہیں، ساتھ ساتھ میں بڑے عرب جتنے بھی ممالک کے لوگ ہوتے ہیں، بڑے بڑے سارے وہاں موجود ہوتے ہیں۔ جب اس سے سیکرٹری بلاتا ہے اس شخص کو کہ اس کے سر پر آج دستار فضیلت سجائی جائے گی، اس کو دکتور جو یعنی ڈاکٹر کی ڈگری سے نوازا جائے گا، جو پی ایچ ڈی کی ڈگری ہوا کرتی ہے، تو اس سے سیکرٹری اس کا تعارف کروانے لگتا ہے کہ یہ بچہ ایسا ہے کہ اس بچے نے اپنے والد محترم کی موجودگی کے اندر تو حافظ نہ بن سکا، بعد میں حافظ بنا، بعد میں عالم دین بنا، دن کے اندر کام کرتا، رات کے اندر حافظ قرآن بنتا، دن کے اندر کام کرتا، رات میں صرف نحو گرامر پڑھتا، دن میں کام کرتا، رات کے اندر پی ایچ ڈی حاصل کرنے کے لیے، ڈگری حاصل کرنے کی طرف توجہ دیتا، کہ اس بچے نے اس طرح دن اور رات لگا کر محنت کر کے آج یہ اس مقام پر پہنچا، آج اس کو دکتور یعنی ڈاکٹر کے لقب سے نوازا جائے گا۔ اس سے سیکرٹری اس کا تعارف کروا رہے، وہ زاروں کتار رو رہے۔ اس سے سیکرٹری اپنے اسٹیج کو چھوڑ کر ان کے پاس آتے کہ یار آج تو بڑا خوشی کا موقع ہے، آپ زاروں قطار رو رہے ہیں، یہ کیا وجہ ہے؟ آج تو خوشی کا موقع ہے۔ انہوں نے کہا بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں، خوشی کا موقع ہے۔ کہ یہ میرے جو ہے خوشی کے آنسو ہیں۔ کیا وہ کیسے؟ کہ آج میرے والد محترم یہاں پر موجود نہیں ہیں، اگر وہ موجود ہوتے تو ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی، وہ خوش ہو جاتے، وہ سمجھ جاتے کہ میرے بچے کے لیے جو میں نے دعائیں کی تھی، جھولی اٹھا کر اور جھولی اللہ کے سامنے پھیلا کر اللہ کریم نے اس کو قبول فرما لیا ہے، کہ میرے والد محترم کا یہ امید تھی، یہ آرزو تھی، یہ جستجو تھی۔ آج فرمایا کہ اسی طرح کے جب مصلی پر ایک بچہ حافظ قرآن باپ کے سامنے سناتے، خدا کی قسم اتنا خوشی کا موقع، اس سے بڑھ کر کوئی خوشی کا موقع نہیں ہوتا۔ ایک اس کا بچہ حافظ قرآن ہو کر مصلی پہ قرآن سنا رہا ہو، یا اس کا بچہ ممبر رسول پر بیٹھ کر اللہ اور اس کے رسول کے ارشادات سنا رہا ہو، اس سے بڑا کوئی خوشی کا موقع نہیں ہوتا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں، یہ ممبر پر اسی طریقے سے محراب کے اندر جب بندہ ایک امام کھڑے ہو کر نماز پڑھا رہا ہوتا ہے، محراب حرب سے نکلا ہے، حرب کہا جاتا ہے جنگ کو، اور ایک امام وہاں پر کھڑا ہو کر، مصلی پر کھڑا ہو کر، محراب پر کھڑے ہو کر وہ شیطان سے جنگ لڑ رہا ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ میں خدا کی قسم 16 سال سے الحمدللہ مصلی سنا رہا ہوں، اور اسی طریقے سے تدریس سے بھی میرا تعلق ہے، قرآن پڑھانے سے، اسی طریقے سے حدیث کی کتاب پڑھانے سے، ساتھ ساتھ میں کچھ کتاب فقہی پڑھانے سے، لیکن جتنا مشکل ترین یہ قرآن کریم سنانا ہے نا، اس سے بڑھ کر کوئی چیز کو میں نے نہیں سمجھا اپنی 16 سالہ زندگی کے اندر۔ سب سے زیادہ مشکل ترین، الحمدللہ پختہ سے پختہ پارا ہوگا، انسان بھولتا وہیں جہاں انسان کے دل میں آئے نا یار یہ پارا تو مجھے بڑا پکا یاد ہے، یہ تو رکوع مجھے بڑا اچھا یاد ہے، وہیں پھنس جائے گا، وہ وہیں پھنس جائے گا۔ کبھی بھی آدمی کے اس سے پتہ ہی چلتا ہے کہ کلام اللہ ہے، اس میں تمہارا کوئی کمال نہیں ہے، یہ اللہ رب العالمین کا فضل ہے کہ تمہاری زبان پر الفاظ فٹافٹ فرفر آ رہے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ اس طاقت کو چھین لے تو تمہارے اندر تب پڑھنی ہو، دوبارہ اپنی طاقت کے اندر دوبارہ سے پڑھ سکیں آپ۔
بھولنے کا تو آپ دیکھو، بھول جانا کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے، غلطی کا آ جانا کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ بہت سے حفاظ بیچارے اس وجہ سے مصلی پہ کھڑے نہیں ہوتے، نہیں یار میری غلطی آئیں گی، نہیں یار میرا کچا ہے۔ کوئی مسئلہ نہیں ہے بھائی، کچا ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ اصل یہ ہے کہ مصلی سے پیچھے ہٹ جانا بہت بڑا نقصان کا کام، بہت بڑا۔ ہم نے بڑے بڑے اپنے حفاظ کو دیکھا کہ اتنا پکا قرآن تھا، فر 6 7 7 پارے سنا دیا کرتے تھے بغیر کسی اٹکن کے، لیکن جب مصلی 2 سال نہیں سنایا تو بالکل صفن صفا ہو چکا پورا قرآن، پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ حافظ قرآن بھی تھے یا نہیں تھے۔ تو فرمایا کہ غلطی کا آ جانا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ اصل یہ کہ قرآن کا غلط پڑھنا، قرآن غلط پڑھتا ہے کوئی بندہ تو اس کے اندر پکڑ ہے، اللہ کے ہاں گناہ اس چیز کے اندر ہے، بھول جانے پہ کوئی پکڑ نہیں، اس میں تو ڈبل اجر مل رہا ہے۔ آپ ہماری، چلو میں اردو کتاب کا آپ کو حوالے دیتا ہوں، فضائل اعمال کتاب ہے جو، اس میں لکھا ہوا ہے کہ جو بندہ قرآن ایسے پڑھتا ہے بالکل تسلسل کے ساتھ بغیر کسی اٹکن کے، اس کو 1 اجر ملتا ہے، جو اٹکتے وہ پڑھتا ہے اس کا 2 اجر ملتا ہے، ڈبل ملتا ہے۔ تو اس سے ہمیں اندازہ لگا لیں تراویح کے اندر اگر آدمی اٹک رہا ہو کہیں، بار بار پھنس رہا ہو کہیں، تو اگر وہ بار بار اس کو وہ کر رہا ہے، پیچھے سے ملا کر پڑھ رہا ہے، سمجھو مشقت ہو رہی ہے نا اس کو، مشقت کی بنا پر اللہ کریم ایک تو نماز کا ثواب دے رہے ہیں اس کو، ایک پھنسنے کا ثواب دے رہے ہیں، ایک قرآن پڑھنے کا ثواب دے رہے ہیں اس کو۔ تو کبھی بھی حفاظ سے گزارش ہے کہ کبھی بھی قرآن کریم کو مصلی کی صورت میں سنانا نہ چھوڑیں، کیسا بھی آپ کو 5 بارے یاد ہے سناؤ، 10 بارے یاد ہے سناؤ، انشاءاللہ کل ایک وقت آئے گا آپ 15 بارے سناؤ گے، پھر 20 بارے سناؤ گے، پورا قرآن آپ خود سناؤ گے انشاءاللہ۔ لیکن کبھی بھی قرآن کریم سے پیچھے نہیں ہٹنا ہم نے۔ اگر قرآن کریم سے پیچھے ہٹیں گے تو یقین کریں ہم پیچھے ہی ہوتے چلے جائیں گے۔ قرآن کریم کو جو بندہ چھوڑتا ہے نا، اللہ کریم کا جو قرآن آہستہ آہستہ اس کو مہلت دیتا ہے، نہیں ہو سکتا دوبارہ آ جائے میری طرف، ہو سکتا ہے دوبارہ آ جائے، ہو سکتا ہے دوبارہ آ جائے، لیکن دیکھتے اللہ کریم تو سب دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اللہ کریم کی مہلت تو ایسی زبردست مہلت ہے کہ جب مہلت دیتے چلے جاتے تو یوں لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو چھوڑا ہوا کیوں ہے، اتنے گناہوں کے اندر ہی پھنسا ہوا اللہ کریم پھر بھی اس کو کھلا رہے پلا رہے۔ لیکن جب اللہ پکڑنے پر آئے، اللہ کی پکڑ سے سخت کسی کی پکڑ بھی نہیں ہے، جیسے اللہ کریم خود فرماتے ہیں نا، بطش ربک لشدید، کہ تیرے رب کی جو پکڑ ہے بڑی سخت ہے، کہ کسی کے باپ کے اندر دم اور خم نہیں کہ جو چھڑا سکے اللہ کی پکڑ سے بھی۔ پانی دو۔ اس لیے میرے عزیز و حفاظ سے گزارش ہے کہ قرآن کریم کو سنائیں نماز کے اندر۔ غلطی کا آ جانا کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام ایک دفعہ نماز پڑھا رہے ہیں صحابہ کے درمیان میں، 4 رکعت پڑھانی تھی، 2 رکعت پڑھا دی۔ صحابہ کرام متوجہ ہو اللہ کے رسول کی طرف، فرمایا اقصرت الصلاۃ ام نسیت یا رسول اللہ، کہ اللہ کے رسول کیا نماز کے حکم میں تبدیلی ہو گئی ہے، 4 کی بجائے 2 ہو گئے، یا اسی طریقے سے آپ بھول گئے؟ اللہ کے رسول فرمائے دونوں چیزیں نہیں ہوئی، نہ نماز میں کمی ہوئی ہے، حکم ہوا اللہ کی طرف سے، نہ اسی طریقے سے میں بھولا ہوں۔ ایک صحابی اللہ کے رسول سے پوچھ رہے تھے، پھر اللہ کے رسول نے صحابہ سے پوچھا کہ یا میرے یارو ایسے ہی جیسے یہ فلاں صحابی فرما رہے کہ میں نے 4 کی بجائے 2 پڑھا دیے؟ سب نے کہا جی اللہ کے رسول جی آپ نے 4 کی بجائے 2 پڑھا دیے۔ پھر اللہ کے رسول نے ایک تاریخ جملہ ارشاد فرمایا، جو احادیث کی جتنی بھی کتابیں، ان احادیث کی کتابوں میں محدثین نے اس کو نقل فرمایا انما انا بشر، کہ میں بھی تمہاری طرح انسان ہوں۔ آگے کیا فرمایا کہ میں بھی تمہاری طرح انسان ہوں، انسا کما تنسون، اسی طرح بھول جاتا ہوں جیسے تم بھول جاتے ہو۔ آگے فرمایا فذکرونی اذا نسیت، کہ جب میں بھول جاؤں تو مجھے پیچھے سے لقمہ دے دیا کرو۔ یہ پیچھے سے حفاظ کا لقمہ دینا بھی سنت سے ثابت ہے۔ تو اسی طریقے سے فرمایا کسی بھی وجہ سے، خدا کی قسم اتنی راہیں ہیں مسلمانوں کے لیے، حفاظ کے لیے، اگر ان کے اوپر نظر ثانی کرے انسان، کسی بھی صورت میں پیچھے نہ ہٹے۔ آخری گزارش یہ ہے کہ جو ہمارے حفاظ قرآن کریم سناتے ہیں، جلد بازی نہ کریں، آہستہ پڑھیں، آہستہ پڑھیں، آہستہ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ دیکھو آپ کو ایک نکتے کی بات بتا رہا ہوں، شاید ہو سکتا ہے آپ نے پہلے بات نہ سنی ہو۔ جو جلدی حافظ قرآن پڑھتا ہے نا، آپ سنتے ہیں کہ قرآن کریم کے ایک حرف پر کتنی نیکی ہیں بھائی؟ 10 نیکی ہوتی ہیں، ایسی ہے نا۔ اگر کوئی حرف سمجھ میں ہی نہ آئے، کوئی حرف حافظ قرآن کی زبان سے ادا ہی نہ ہو، اس میں نیکی ملے گی؟ بتاؤ، ہم نیکیوں کو ضائع کر رہے ہیں، پھر اسی طریقے سے ہم نیکیوں کو لوگوں تک پہنچا رہے ہیں۔ اسی طریقے سے جلد بازی میں بہت سارے الفاظ آدمی کھا جاتے ہیں، بہت سارے الفاظ سمجھ میں ہی نہیں آتی ہے، بہت سارے الفاظ زبان پہ چڑھتے ہی نہیں ہیں۔ جلد بازی میں ایسا ہو جاتا ہے کہ نعوذ باللہ زبر کی جگہ زیر پڑھ دیتا ہے، پیش پڑھ دیتا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا، معنی بھی تبدیل ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ نماز بھی کیا ہو جاتی ہے؟ فاسد ہو جاتی ہے۔ جب نماز فاسد ہو گئی تو بتاؤ بھائی اللہ تعالیٰ کی برکات نازل ہوں گی، رحمتیں نازل ہوں گی۔ تو اس لیے میرے عزیزو، ہم نے قرآن کریم کو
سنانا بھی ہے اور سنانا بھی آہستہ آہستہ ہے، جس طرح کہ اللہ کریم نے قرآن میں کیا فرمایا، وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ ترتیلا، کہ قرآن کریم کو ٹھہر ٹھہر کر آہستہ آہستہ پڑھو۔ اور آپ کو مزے کی بات اس میں یہ بتاؤں کہ آدمی نا، یہ ہمارے نفسیات ہیں کہ یار میں جلدی پڑھوں تو جلدی فارغ ہو جاؤں، کچھ بھی نہیں، 10 سے 15 منٹ کا سارا فرق ہوتا ہے، بس 10 منٹ آپ پہلے فارغ ہو جائیں گے، بس اس سے زیادہ فرق نہیں ہوگا، لیکن فائدہ نہ آپ مطمئن ہیں، نہ پیچھے سننے والے مطمئن ہیں، نہ اللہ کریم صحیح معنی میں خوش ہو رہے ہیں، تو کیا فائدہ اس طرح سنانے کا؟ لہذا سنانا بھی ہے اور ٹھہر ٹھہر کر بھی سنانا ہے، آہستہ آہستہ بھی سنانا ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ بھی خوش ہو جائیں اور اللہ کے رسول جن پر نازل ہوا ہے وہ بھی خوش ہو جائیں۔ پتہ چلے کہ کسی میری امتی نے قرآن کریم نماز کے اندر، تراویح کے اندر سنایا ہے۔ آپ کو معلوم ہے نا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تک ہمارے اعمال پہنچتے ہیں پیر اور جمعرات کو، جب پہنچتے ہیں وہی تراویح کا سلسلہ بھی پہنچ رہا ہوگا، جب پہنچے گا تو اللہ کے حبیب کو خوشی نہیں ہوگی کہ سبحان اللہ بھائی، میرا جو امتی ہے اسامہ نے قرآن سنایا، میرا جو امتی ہے حذیفہ نے قرآن سنایا، میرا جو امتی ہے حسان نے قرآن سنایا، کیا خوشی ہو رہی ہوگی؟ اللہ کریم کے پاس فرشتے لے کر جاتے ہیں، بچے کا نام جس سے سنا رہا ہے اس کے والد کے نام کے ساتھ، کیا خوشی ہوتی ہوگی؟ اللہ کی قسم، ایک پیغام اللہ کے رسول کے پاس پہنچنے کے بعد ہمیں ریٹرن جواب بھی آتا ہے، کوئی درود بھیجتے ہیں نا یہاں سے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تک، اس بندے کا نام لیا جاتا ہے، اس کے والد کا نام لیا جاتا ہے، جس علاقے سے اس درود کو بھیجا گیا ہے اس علاقے کا نام لیا جاتا ہے، پھر اللہ کے حبیب وہاں سے دعا دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت بھی فرما، اس کے اوپر رحم بھی فرما، اس کے اوپر فضل بھی فرما، جو اس کے کام پھنسے ہوئے ان کو سب کو فرمایا کہ حل فرما۔ یہ درود کی بات کر رہا ہوں۔ اگر درود شریف کے بعد اب اندازہ لگاؤ جو اللہ کریم نے ہمیں قرآن دیا ہے یہ تو اس سے بھی زیادہ افضل ہے۔ جب یہ پہنچے گا وہاں پر کلام اللہ، اللہ تعالیٰ کے حبیب کتنے خوش ہوں گے کہ جس قرآن کے چکر میں میرے صحابہ کو مارا گیا، جس قرآن کے چکر میں میرے صحابہ کو گھسیٹا گیا، اس قرآن کو یاد کر کے سینے کے اندر محفوظ کر کر مصلی رسول پر اس گرمی کی شدت کے اندر سنا رہے تھے قرآن کو، آج انہوں نے مکمل کیا ہے۔ اللہ کریم کو کتنی خوشی ہو رہی ہے، وہ رسول اللہ کو بھی کتنی خوشی ہو رہی ہے۔ اگر ہمیں اپنی آخرت ٹھیک کرنی ہے نا، اپنی آخرت ٹھیک کرنی ہے تو یقین کریں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارے، اللہ خود بخود خوش ہو جائیں گے۔ اللہ کا خود فیصلہ یہ 3 پارے کے اندر سورہ آل عمران کے اندر اللہ کریم نے فرمایا ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، کہ اگر تم، اللہ فرماتے ہیں اگر تم مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میرے محبوب کی اتباع کرو، تو جو محبوب کی اتباع کرے گا تو یحببکم اللہ، اللہ کریم خود بخود اس سے محبت فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی محبت مل گئی تو سب کچھ مل گیا، اللہ کی محبت جس کو مل گئی اس کو سب کچھ مل گیا، جس کو اللہ کی محبت نہیں ملی اس کو کچھ بھی نہیں ملا۔ اللہ کی قسم دنیا کی محبتیں بیکار ہیں، بالکل بیکار ہیں، اللہ تعالیٰ کی محبت کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ کی محبت اگر آپ کو ملی تو اللہ کی قسم دل مطمئن ہوگا، آپ کا شرح صدر ہوگا، آپ کو زندگی گزارنے میں مزہ آئے گا، ورنہ پورے کے پورے علاقے والوں سے آپ کے تعلقات ہوں لیکن تعلق صرف اللہ سے نہ ہو تو خدا کی قسم پریشان رہو گے پوری زندگی۔ صرف سچی محبت ہم نے کس سے کرنی ہے بھائی؟ اللہ کریم سے کریں گے سارے انشاءاللہ۔ آخری بات یہ ہے کہ روزے کے حوالے سے جو آپ کے سامنے حدیث پڑھی کہ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جس بندے نے روزہ رکھا ایمان کے ساتھ اور نیت بھی اس کی ٹھیک ہو، یعنی کہ نیت اچھی ہو کہ اس سے مجھے کیا ملے گا؟ اجر ملے گا، تو اللہ کے حبیب فرما رہے غفر له ما تقدم من ذنبه، تو اس کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے گئے۔ ایک روزے کی بات کر رہا ہوں، جو بندہ پورے مہینے کے روزے رکھے گا اس کے ساتھ کیا اللہ معاملہ فرمائیں گے۔ ایک روایت میں اللہ کے حبیب نے فرمایا، بلکہ اللہ تعالیٰ حدیث قدسی میں فرماتے الصوم لی وانا اجزی بھی، کہ روزہ میرے لیے اور روزے کا بدلہ میں خود دوں گا۔ ایک بندہ آج ہمارے اس معاشرے کے اندر کوئی وزیر اعلیٰ MNA کسی چیز کا ہمیں کہہ دے تو بھائی فلاں کام تم کرو اس کا بدلہ آپ کو میں نے دینا ہے، بتاؤ کتنی ذمہ داری سے ہم کام کریں گے؟ نہیں فلاں مشیر نے ہم سے وعدہ کیا ہے، ہم سے عہد لیا ہے، لہٰذا یہ کام مجھے کرنا ہے تو مجھے اس پر پکا یقین ہے کہ یہ میرا کام کر کے دکھائے گا۔ کرتے نہیں کرتے؟ ایک چیز اللہ کریم خود حدیث قدسی میں فرما رہے ہیں کہ یہ فرمایا کہ تم روزہ رکھو باقی اس کا بدلہ میں تمہیں دوں گا۔ اور میں اس نقطے کے اندر ایک چیز میں سمجھاؤں، اس کی باریکی کے اندر اللہ تعالیٰ نے بتایا نہیں کہ میں دوں گا کیا، وجہ اس کی کیا ہے پتہ ہے؟ اللہ تعالیٰ وہ کچھ دیں گے کہ اگر وہ بتا دیتے نا اللہ تعالیٰ، شاید کہ ہمارے کان اس کو برداشت نہ کر سکتے، شاید کہ ہمارے دل و دماغ اس کو فرمایا کہ بالکل فٹ نہیں کر سکتے کہ یار کیا دیں گے، اتنا بڑا دیں گے اللہ کریم ہمیں، تو اللہ کریم اس کو چھپا کے رکھا ہوا ہے کہ اس کا بدلہ میں خود دوں گا۔
پھر اسی روایت کو محدثین نے دوسرے لفظ کے ساتھ بھی پڑھا ہے، الصوم لی وانا اجزا بھی، کہ روزہ میرے لیے اور روزے کا بدلہ میں خود ہی ہوں۔ اندازہ لگاؤ، جس بندے نے روزہ رکھ لیا سمجھو اس کو اللہ مل گیا، اللہ اس کے بدلے میں ملا روزے کے بدلے۔ اب جو حضرات روزے کو نہیں رکھتے کسی بھی چھوٹے سے عذر کی وجہ سے، کوئی عذر بھی نہ ہو، ایسے ہی بیکار میں نہ رکھ رہے ہو، وہ کتنے بڑے ثواب سے محروم ہو رہے ہیں۔ لہٰذا روزے کا اہتمام بھی کرنا ہے اور تراویح کا بھی اہتمام کرنا ہے۔ تراویح سے ایک اور بات یاد آ گئی، جیسے ہمارے ان حفاظ نے سنایا ہے اور ان کے پیچھے جن ہمارے ساتھیوں نے پڑھا ہے، ان کے لیے اب چھٹی نہیں ہو گئی ہے تراویح کی، یہ تو قرآن مکمل ہوا ہے ایک جگہ، اب اس کے بعد اپنی تراویح ریگولر روزانہ کی بنیاد پر پڑھنی ہے ہم نے، وہ چاہے آپ علم طرح کی صورت سے پڑھیں، چاہے وہ کسی مسجد میں پڑھیں، چاہے کسی جگہ تراویح ہو رہی وہاں پڑھیں، کہیں بھی آپ کو سہولت ہے وہاں اپنی تراویح مکمل کرنی ہے۔ دو سنتیں، ایک تو قرآن کریم مکمل طور پر ختم کرنا ہے تراویح کے اندر، ایک یہ سنت ہے، ایک سنت تو آپ حضرات نے مکمل کر لی، اور ایک سنت یہ کہ پوری 20 رکعت تراویح پڑھنا آخری روزے تک، یعنی 29ویں شب تک، لہٰذا اس کا بھی اہتمام کرنا ہے۔ اب یہ مت سمجھے کہ یار ہماری تراویح مکمل ہو گئی تو ہماری چھٹی ہو گئی، ایسے نہیں ہے، یہ 10 روزہ کی ویسے میں ہم قائل نہیں ہیں 10 روزہ کروانے کے، یہ کہ ہمارا یہ گھر تھا، اب گھر کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ ہزاروں مسائل ہوتے ہیں، کہ اس لیے کہ 10 روزہ کر لیا جائے تاکہ یہاں پہ گھر والے اپنے کام کاج میں لگیں، ڈسٹرب نہ ہو، لہٰذا جو ہمارے حفاظ ہیں قرآن کریم پڑھنے کے بعد پڑھانے کے بعد کہیں اور اپنی ترتیب بنائیں۔ تو الحمدللہ ہمارے آج یہ پہلے حفاظ ہیں جنہوں نے یہاں پر اللہ کا شکر ہے یہ قرآن کریم کو ختم کیا تراویح کی صورت کے اندر۔ اب اسی طرح ہماری یہ ترتیب ہے، 11 کو بھی ہمارے ان طلبہ کا ختم ہے، پھر 12 کو بھی ہے، پھر 13 کو بھی، پھر 14 کو بھی، پھر 15، یہاں تک کہ ترتیب ہماری 25ویں روزے تک ہے۔ اللہ کا بڑا احسان ہے، اس پہ ہمیں بہت خوشی ہے، اتنی خوشی ہے کہ ہم بتا نہیں سکتے۔ اللہ رب العالمین کا جتنا بھی شکریہ ادا کیا جائے، مبارکباد کے مستحق ہے ہمارے ڈاکٹر صاحب کہ انہوں نے ماشاءاللہ اپنے گھر کو فراہم کیا، بڑا انہوں نے یہ تعاون فرمایا۔ حقیقت بات یہ ہے، دیکھو ان حفاظ کے لیے سب سے بڑی حوصلہ افزائی یہ ہے کہ اپنے گھر کے اندر آنا ہی چاہیے، پھر آنے ایک دن کے لیے نہیں آنے دیا بلکہ 10 دن کے لیے حوالے کر دیا، نہیں آپ نے پڑھانا ہے، آپ کے لیے انتظام ہے۔ اب خواتین صفائی ستھرائی کرتی، اسی طریقے سے پورا سسٹم کرتی، آپ کے لیے جگہ کو خالی کرتی، آپ کے لیے پورا اہتمام کرتی، ان کے لیے بھی آپ نے دعائیں کرنی ہیں کہ اللہ ان کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے۔ آپ کو جو آسانی اور سہولت مہیا کی ہے مستورات نے بھی کی ہے، اسی طرح ڈاکٹر صاحب کی بھی بڑی آپ کے ساتھ ماشاءاللہ تعاون رہا ہے، اللہ کریم ان کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے، ان کے گھر والوں کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے، اللہ کریم جو بھی ان کے دلوں کے اندر تمنا ہے جائز ان تمام کو پورا فرمائے۔ اللہ کریم یقین کریں انشاءاللہ رسوا نہیں فرمائیں گے، یہ قرآن کریم کے ساتھ سچی محبت ہے، تبھی تو اپنے گھر کے اندر حفاظ کو بلایا ہے، کوئی اور تو نہیں بلا سکتا نا۔ اب بہت سے لوگ اپنے گھروں کے اندر اپنے کن کن کو بلاتے، لیکن یہ ڈاکٹر صاحب کتنے مبارکباد کے مستحق ہیں، اللہ کا شکر ہے کہ انہوں نے قرآن کے حفاظ کو بلایا، قرآن پڑھنے والوں کو بلایا، قرآن کو سننے والوں کو بلایا۔ اگر کسی اور کو بلاتے تو کچھ بھی نہیں ملنا تھا، لیکن حفاظ کو بلانے کے بعد میں سمجھتا ہوں اللہ کے اتنے نورانی یہ چہرے ہوتے ہیں طلباء کے جو قرآن کریم کے حافظ ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مستیوں پر بھی خوش ہوتے ہیں، ان کی شرارتوں پر بھی خوش ہوتے ہیں کہ نہیں دیکھو شرارتیں کر رہا ہے کوئی مسئلہ نہیں۔ ایک اور بات چھوٹی سی یاد آگی، کیا کریں بات سے بات نکلتی ہے کہ ایک دفعہ ہم تشکیل میں تھے طور گھر کے اندر، تو وہاں پر طلباء کی ہماری جماعت تھی سارے، 2017 یا 16 کی بات، تو وہاں پر ایک ہماری امیر صاحب وہاں پر تشریف لائے، کچھ ساتھی ہمارے تھے شرارتی تھے، تھوڑے شرارتیں کر رہے تھے، ہم سمجھ رہے تھے کہ شاید یہ امیر صاحب ہے وہاں کے سرحد کے پٹھان ہیں، شاید غصہ کریں گے، اور غصہ کریں گے، ہم سارے تھوڑے سے سہم گئے کہ یار یہ غصہ کریں گے شاید اللہ آسانی فرمائے۔ تو امیر صاحب دیکھ کے مسکرانے لگے، خوش ہونے لگے، چومنے لگے، بڑی عمر کے تھے، تقریباً 60 70 سال کی عمر ہوگی ان کی، تو کہنے لگے نہیں تمہاری اس شرارت پر بھی اللہ بڑے خوش ہو رہے، تمہاری اس مستیوں پہ اللہ بڑے خوش ہو رہے۔ ہم نے کہا امیر صاحب وہ کیسے؟ کہ آپ کو ہم نے کیا حاجی صاحب سے سنا، یہ کسی دوسرے بزرگ سے سنا، وہ فرماتے تھے کہ یہ جو طلبہ ہوتے ہیں اگر یہ مستی مذاق نہ کرے نا، یہ اللہ تعالیٰ کے اتنے قریب ہو جاتے ہیں کہ یہ فرشتوں سے بھی آگے نکل جاتے ہیں۔ کبھی یہ مستی مذاق کی وجہ سے فرمایا کہ ان کا دل و دماغ، اس لیے اللہ تعالیٰ اس کو پھاڑتے نہیں ورنہ دل و دماغ پھٹ جائے کہ یہ قرآن کی تلاوت اتنی کرتے ہیں، اللہ کو اتنا محبوب لگتے ہیں کہ ان کے جلال کو برداشت نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ کا قرآن بڑا جلالی ہے نا، ہے یا نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ خود قرآن میں فرماتے ہیں لو انزلنا هذا القرآن على جبل، کہ اگر ہم اس قرآن کو پہاڑوں پر نازل کرتے ہیں نا، لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، کہ تم اے میرے محبوب اے محمد الرسول اللہ آپ دیکھتے اگر یہ پہاڑ پہ نازل ہو جاتا یہ میرا قرآن تو یہ آپ اس کو دیکھتے پہاڑ کو ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ ربا اتنا سخت اور شدید طریقے سے یہ پہاڑ ہوتے ہیں، سخت ہوتے ہیں،
اس پہ اگر قرآن نازل ہو جاتا وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا، لیکن بچے کا جو دل ہوتا ہے وہ تو موم ہوتا ہے، اس کو یہ کیسے برداشت کر رہا ہے؟ پھر اس کا جواب ہمیں ملتا ہے، ساری بڑی پیاری طریقے سے اصطلاحات کے طور پہ اس کا جواب دیتے ہیں مولانا الیاس گھمن صاحب دامت برکاتہ عالیہ، کہ اللہ کریم نے اس قرآن کریم کو حقیقت میں ڈائریکٹ اگر کسی انسان کے دل پہ اتارتے تو برداشت نہیں کرتا، پھٹ جاتا، لیکن یہ اللہ رب العالمین کے جو محبوب ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے دل سے ہوتے ہوئے ہمارے دلوں کی طرف آیا ہے۔ جب ان کے دل پہ ٹچ ہوا یہ قرآن، فرمایا کہ یہ سارا کا سارا نرم ہو گیا، اس کا جلال جمال میں تبدیل ہو گیا، اس لیے جب جمال میں تبدیل ہو گیا تو ہمارے دلوں پر آنا بہت آسان ہو گیا۔ تو میرے عزیزو، اس لیے یہ قرآن بہت عظمت والا ہے، تو اس کے جو حفظ کرنے والے بھی بڑے عظیم ہیں، وہ فرمایا کہ ان کے والدین بھی بڑے عظیم ہیں، مبارکباد کے مستحق ہیں۔ اللہ کریم اس کے سننے سنانے کو قبول فرمائے، اللہ رب العالمین جن ہمارے ان ساتھیوں نے یہاں پر اہتمام کیا ہے ان کو بھی قبول فرمائے، جو آتے رہے اللہ کریم ان کو بھی قبول فرمائے، ان کے والدین کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے، ہماری مسورات ہیں جنہوں نے اہتمام کیا اللہ رب العالمین ان کے بھی تمام جتنی بھی نیک اور جائز حاجات ان کو مکمل اور تام فرمائے۔ اللہ کریم اسی طریقے سے فرمائے کہ ان کی دنیا اور آخرت کو اچھا بنائے۔